بندہ مومن اللہ کا بندہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں، اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے بھی ہیں، اپنے ترجیحات طے کر لیتے ہیں، خود ہی ان پر پابند ہو جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صفات ہیں لہٰذا میں اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں، ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہیں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تئیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی خدمت کر لیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان مومنوں والی صفات رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جسے میرا رب بتا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا، قرآن پاک میں شک ہے نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، اس کے باطن کے اندر فطور ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں، حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متشابہات سے بچنے والے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں جانے سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں۔ وہ حقیقی نفع لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماوراء ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے؟ وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا، حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، حضور نے امت کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، تو زندگی محتاط گزارتا ہے۔ جب ایمان کامل رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر جو ڈرتا ہے رب کہتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اسے 2 جنتیں دی جائیں۔ تو پہلی ان کی صفت مومن کی، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، وہی پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے، یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے؟ دنیا کے مد و جزر، حساب کتاب، پیسے کا لین دین، جائیداد کی خرید و فروخت، یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے؟ پھر قرآن مجید نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی
ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے. تیرا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت موجود ہو، نیت تیری حاضر ہو، یہ ظاہری آداب ہیں، اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو اپنے قلب سے، روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو. کس طرح؟ خود میرے کریم محبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی. فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی آداب بجا لاتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے، بعض کو غریب بنا دیتا ہے، تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے، وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے، میرے اس نے ذمہ لگایا ہے، میں نے دینا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوں. کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے. وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے. پیسے دیے ہیں تو وہ اللہ کے رستے میں دے، علم دیا ہے تو اسے بانٹے. اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ کے، وہ پھر وہ علم آگے بانٹے، وہ تقسیم کرے. تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا دیا ہوا تو رب کا ہے، تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اسے بانٹنا شروع کر، تو دینا شروع کر. اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے. کنویں سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے. آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے. آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی. تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے. مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. وہ اس کے گرد حصار بنا دیتا ہے. حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا بانٹ اس کے رستے میں. پھر مومنوں کی صفت بیان کی. ایک تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. کتاب کو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں. ایمان لاتے ہیں پختہ. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی، ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ایک بات اور بھی یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا. پہلے نازل ہوا جب آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا. بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات. رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی. نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ختم کر دی بات، یہاں مالک نے ختم کر دی.
اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو، نماز کا قیام بھی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی ہو، جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیابی والے لوگ یہاں بھی اور